السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، اصول حدیث کے گزشتہ درس کے اندر ہم نے آپ احباب کے سامنے حدیث کی اقسام شروع کی تھی منسوب الیہ کے اعتبار سے، یعنی جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ان کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مرفوع حدیث کا بیان کیا گیا تھا گزشتہ درس میں، وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اور اس کی پھر جو اقسام تھیں وہ آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی۔ مرفوع کے بعد جو دوسری قسم ہے حدیث کی، وہ یہ ہے کہ وہ حدیث یا وہ اثر کسی صحابی کی طرف منسوب ہو، یعنی کہا جائے کہ یہ قول کسی صحابی کا ہے جو بیان کیا گیا، جو حدیث بیان کی گئی یہ کسی صحابی کا قول ہے، یہ اس صحابی کی بات ہے اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہ ہو۔ اور صحابی کون ہے؟ صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ کی صحبت اس نے پائی ہے اور ایمان اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہے۔ بعد ایسے بھی لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن بعد میں وہ پھر گئے۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مرتدین کا فتنہ تھا، جو لوگ اسلام سے پھر گئے، مسلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے، جو مسلمہ کذاب کو اپنا نبی مانتے تھے، یہ سارے وہ لوگ ہیں مرتدین جو اسلام لانے کے بعد پھر گئے۔ لیکن صحابی کی تعریف پہ وہ شخص اترتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات بھی ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ثابت ہو، اور ایسی ملاقات نہیں بلکہ ملاقات کے بعد وہ ایمان لایا ہو، اسلام لایا ہو۔ ایسے تو بہت سارے لوگ آپ سے آگے ملتے بھی تھے، لیکن آپ کی ملاقات ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں، اس نے زندگی گزاری اور اسی ایمان اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی، یعنی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کیا، اسی ایمان اور اسلام پہ زندگی گزاری اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا۔ یہ وہ انسان ہے جسے صحابی کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف صحابیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبوت کے بعد جو دنیا میں سب سے بہترین جماعت ہے، کون تھے؟ نبوت کے بعد جو سب سے بہترین دنیا میں جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو یہ شرف صحابیت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا اللہ کے رسول کے ساتھیوں اور آپ کے اعوان و انصار بننے کے لیے، آپ کے ساتھی بننے کے لیے، آپ کے ساتھ مل کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا اور ان لوگوں کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں ان کو سند دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، اس دین کے مخالف ہوتے ہیں، اگر وہ ان کی ہمت اور جرت نہ ہو ڈائریکٹ اللہ پر اور اس کے رسول پر کوئی بات کرنے کی، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مختلف قسم کے بہتان اور الزام اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ جماعت کے جس کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اسلام ہم تک پہنچا، جب وہ جماعت ہی مشکوک ہو جائے گی تو یہ دین بھی خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔
اس لیے ہمیں اس معاملے کے اندر، عقیدے کے اس پہلو کے اندر کہ صحابہ کرام کے بارے میں نہ خود کوئی بات، کوئی فکر، کوئی سوچ منفی انداز میں اپنے ذہن و دل و دماغ کے اندر جگہ دینی ہے، اور نہ کسی اور کو اس کی اجازت دینی۔ نہ ہم خود اس بات کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے عقیدوں میں نعوذ باللہ کے صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات آئے، اور نہ ہم اس بات کی دوسروں کو اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے اس انداز میں صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین پر کوئی بات کرے، ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ صحابہ، تمام صحابہ ائمہ سنت کے نزدیک، اہل سنت کے جتنے بھی امام ہیں، تمام صحابہ اہل ائمہ سنت کے نزدیک صاحب عدالت ہیں، عدول، عدالت پر ہیں، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، ان کی بات کو لیا جائے گا۔ صاحب عدالت ہیں، یہ صاحب عدالت کا ان کو شرف حاصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن لوگوں کو ملی، کوئی عام لوگ ہیں، وہ کوئی عام انسان تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور انہی کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ نجات پانے والی جماعت وہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک کامیاب فرقہ، باقی سارے ناکام ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس دین کو ماننے والے لوگ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ فرقہ، یہ گروہ، یہ جنتی گروہ۔ اور یہ صحابہ معیار ہیں، کسوٹی ہیں ایمان کی۔ ایک اور کوئی حدیث یا آیت ہے کہ یعنی یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو ضمانت دی گئی، گارنٹی دی گئی۔ تو اس لیے وہ اثر یا وہ خبر جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہو اسے موقوف کہتے ہیں، اور صحابی وہ شخص ہے جس نے بحالت اسلام اللہ کے رسول سے ملاقات کی، آپ کی صحبت کو پایا، اور اسلام اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلا جو درجہ ہے وہ ہے المقطوع، وہ خبر، وہ اثر جو کسی تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو، کسی تابعی کی طرف منسوب ہو یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو۔ اور تابعی وہ شخص ہے کہ جس نے بحالت اسلام، ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متبع بالاحسان ہو، اور اسلام پر ہی وفات پائے، صحابہ سے ملاقات کی ہے، صحابہ کو فالو کرنے والا ہے، اور اسلام اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہو، وہ تابعی۔ تو ایسا اثر، ایسی خبر جو کسی تابعی کی طرف منسوب ہو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تبع تابعی، یا وہ اثر تبع تابعی کی طرف منسوب ہو، اور تبع تابعی وہ شخص ہے جس نے بحالت اسلام کسی تابعی سے ملاقات کی، انہی کے طریقہ مسلوکہ یعنی ان کا فالوور ہو، اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہو۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یکون بعد فتنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو بہترین زمانہ ہے وہ میرے بعد کا زمانہ، پھر جو بہترین زمانہ ہے وہ اس کے بعد کا زمانہ۔ یہ آپ نے 2-3 درجات اور اسٹیپ آپ نے بیان فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد بہترین زمانہ میرے بعد والا، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ اس کے بعد والا۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور تابعین تبع تابعین کا زمانہ یہ امت میں سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون، بہترین زمانہ۔ تو انہی لوگوں سے یہ منسوب ہے کہ جس
حدیث کی جس اثر کی جس خبر کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو مرفوع، جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو وہ موقوف، اور جو تابعی یا تبع تابعی کی طرف ہو وہ المقطوع۔ یہ تھی تقسیم ہماری حدیث کی اقسام منسوب الیہ کے اعتبار سے، یعنی حدیث کی نسبت کس کی طرف۔ اس کے بعد ہے المسند، جس مرفوع حدیث کی سند ظاہراً متصل ہو۔ بعض محدثین مطلق مرفوع کو بھی کہتے ہیں اور بعض محدثین صرف متصل کو کہتے ہیں، یعنی حدیث کے درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو، متصل ہو۔ حدیث متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک بیان کرنے والے، یعنی اس میں کوئی درجہ، کوئی اسٹیپ وہ غائب نہ ہو، بیچ میں وقفہ نہ ہو، بیچ میں گیپ نہ ہو، بیچ میں کوئی اسکپ نہ ہو جائے بیان۔ یعنی اگر مرفوع ہے تو اللہ کے رسول سے لے کر صحابی جو امام بخاری، امام مسلم ہے، جو مؤلف ہیں حدیث کے، انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے، جو حدیث لکھی ہے، تحریر کی ہے، اس محدث سے لے کر اللہ کے رسول تک وہ سارے جو بیچ میں اسٹیپس ہیں وہ موجود ہوں، بیچ میں گیپ نہ ہو، تو اس کو المسند کہتے، یعنی جس کی سند ظاہراً متصل ہو، اس میں انقطاع نہ ہو۔ تو بعض محدثین جو ہے وہ مطلق مرفوع کو مسند کہتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ یعنی بعض محدثین مطلق مرفوع کو بھی مسند کہہ دیتے ہیں، اور بعض محدثین صرف کہتے ہیں متصل کو اتصال ہونا چاہیے، خواہ وہ مرفوع ہو یا مقطوع ہو یا موقوف۔ یعنی اگر صحابی سے بھی اثر چلا آ رہا ہے، مقطوع ہے، تو تب بھی وہ مسند حدیث میں آئے گی، اور اگر وہ تابعی سے ہے، متصل چلا آ رہا ہے، بیچ میں گیپ نہیں ہے، تو تب بھی مسند ہوگی۔ تو یہ تھی حدیث مسند۔ اب حدیث کی جو تقسیم ہے آج کے سبق میں، وہ مقبول اور غیر مقبول یعنی مردود کے اعتبار سے، غیر مقبول یعنی جو رد کر دی جائے، حدیث کی تقسیم مقبول غیر مقبول کے اعتبار سے، یعنی جو قبول کی جائے اور جو رد کی جائے، غیر مقبول ہے، رد نہیں کیا جائے، جس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کے اعتبار سے۔ کیونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اقسام کے اعتبار سے چل رہا ہے کہ حدیث کی قسم فلاں اعتبار سے، فلاں، پہلے راویوں کے اعتبار سے تھا، اب منسوب الیہ کے اعتبار سے، اور اب ہم جو موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث کے قبول اور غیر قبول ہونے کے اعتبار سے، یعنی کون سی حدیث جو ہے وہ مقبول ہوگی اور کون سی حدیث غیر مقبول ہوگی، ریجیکٹ ہوگی۔ تو مقبول حدیث جس حدیث پر ائمہ سنت کے نزدیک عمل واجب، یعنی وہ حدیث مقبول جس حدیث پر ائمہ سنت کے نزدیک، یعنی ایسی حدیث ہو جو مقبول ہو اور اس حدیث پر ائمہ سنت کے نزدیک عمل واجب ہے، ضروری ہے۔ اور غیر مقبول یا مردود جس حدیث کے بیان کرنے والے کا صدق راجع نہ ہو، واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، صاف نہ ہو، یعنی جو بندہ بیان کر رہا ہے، یعنی سند کے اندر کوئی بھی ایسا شخص آ گیا کہ جس کی سچائی واضح نہیں ہے۔ سند تو اللہ کے رسول سے لے کر اس محدث تک، یہ درمیان میں پوری سند ہے نا، سند کے درجات ہیں، اس درجات میں سے کسی بھی درجے میں کوئی راوی اگر ایسا نکل آیا جس کا صدق، جس کی سچائی وہ مضبوط نہ ہو، ایتھینٹک نہ ہو، کنفرم نہ ہو، ثابت نہ ہو، تو وہ حدیث غیر مقبول ہو جاتی، وہ حدیث غیر مقبول ہو جاتی۔ پھر وہ مقبول جو حدیث، اس کی آگے اقسام ہے، مقبول حدیث کی اقسام، اس کی 4 اقسام ہیں۔ مقبول حدیث کی 4 قسمیں: الصحیح لذاتہ، الحسن لذاتہ، صحیح لغیری، حسن لغیری۔ مقبول حدیث جس کو قبول کیا جاتا ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے، جس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کو دلیل بنایا جاتا ہے، پھر اس حدیث کی بھی آگے 4 قسمیں۔ وہ 4 قسمیں جو ہے صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی اور حسن لغیری۔ تو صحیح لذاتی اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جس حدیث کے تمام روات، جس حدیث کے بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں، اللہ کے رسول سے لے کر اس محدث تک، امام بخاری تک، امام مسلم تک، درمیان جتنے بھی راویان ہیں، وہ سارے کے سارے صاحب عدالت ہوں، یعنی ان کا عدل واضح ہو، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، ان کی سچائی واضح ہو، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کا صدق، ان کی سچائی وہ واضح ہو، کنفرم ہو۔ یعنی اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں درمیان کے، وہ جو ہم سند پڑھتے ہیں نا، عن ابی ہریرہ، بلکہ وہ محدث بیان کرتا ہے نا
جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیثیں مختلف بیان کی ہیں، محدث بیان کرتے ہیں کہ حدثنا، وہ اپنے امام بخاری اپنے استاد کا نام لیتے ہیں، پھر وہ آگے اپنے استاد کا، پھر وہ آگے اپنے استاد کا۔ اس دن بھی میں نے آپ کو سند سنائی تھی اس بچی کے زبانی، اس نے تو اپنے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کی تھی۔ تو جب حدیث کتاب کی شکل میں آ گئی، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے کتابی شکل میں اس کو ترتیب دے دیا، مدون کر دیا، تو اس محدث سے لے کر اللہ کے رسول تک جتنے بھی روات ہیں وہ سارے اگر کنفرم ہے، ان کے درمیان کوئی بھی راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کی صدق، امانت اور دیانت پر کوئی حرف آتا ہو، تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ تو اب جب کتاب میں آ گئی تو اس کے بعد تو پھر جتنے لوگوں نے پڑھا وہ ویسے شرفاً اپنی سند بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب میں اپنے اساتذہ سے بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر اس میں ہم کسی راوی کو ڈھونڈیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑا سا پوائنٹ سمجھے گا۔ یعنی اس بچی نے جیسے اس دن سند بیان کی اپنے سے لے کر پھر پوری اللہ کے رسول تک، لیکن جو محدث کی سند ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ محدث اپنے سے لے کر اللہ کے رسول تک، وہ جو بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی سند اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جب بحث کی جاتی ہے حدیث کی صحت اور ضعف پر تو انہی راویان پر کی جاتی ہے۔ اب وہ کتابی شکل میں آ گیا، وہ ایک اتھینٹک چیز بن گئی۔ اب اس کے بعد تو پھر جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ اپنی سند ایک بیان کر رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا صحت کس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی آ سکتا ہے کہ یار میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنے استاد کو بیان کر رہا ہوں، اس سے آگے اپنے استاد، ہم میں سے بھی کوئی غلط بیانی کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی، لیکن وہ ہماری غلط بیانی، غلطی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیث تو تحقیق کے بعد کتاب میں محدث نے درج کر دی۔ اب اگر کسی کو بھی کلام کرنا ہوگا اس حدیث کے، جو اس کتاب میں جو راویان ہیں، جو کلام کرنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی، اس کی جرح تعدیل کرنی ہوگی، وہ ان راویان پر ہوگی جو اس کتاب میں درج ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جس حدیث کے تمام روات صاحب عدالت ہوں، صحیح لذات ہی، یہ مقبول حدیث کی 4 اقسام میں سب سے پہلا درجہ ہے۔ مقبول حدیث کی 4 اقسام بیان کی نا، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، اس میں یہ سب سے پہلا درجہ صحیح لذاتی۔ تو اس کی تفصیل کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا، اس کی شرائط کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز، جس حدیث کے تمام راوی صاحب عدالت ہوں، یعنی ان کی امانت دیانت پر کوئی حرف یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ سارے کے سارے اتھینٹک ہیں، مضبوط ہیں، امانت میں، دیانت میں، صداقت میں۔ اس کے بعد صرف صحیح حدیث کے لیے راوی کا عادل ہونا ہی خالی شرط نہیں ہے۔ کلام بھائی یہ سچ بولتے ہیں، ہم نے ان کی گواہی دے دی کسی مسئلے میں، کلام بھائی سچ بولتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی تنازع ہو گیا کلام بھائی کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ، کیس ہمارے سامنے آیا ہے، اب ان کی سچائی کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم گواہی دیں گے بھائی کلام بھائی سچ بول۔ لیکن اب کلام بھائی کا حافظہ کیسا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، ان کو کوئی بات یاد رہتی ہے، کوئی بات بھول جاتی ہے۔ لین دین میں بھائی کلام بھائی سچ ہیں، بولتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کلام بھائی بھول گئے ہوں، بھائی میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میں سچ بولتا ہوں، مجھے نہیں یاد میں نے اس بندے کا دینا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں بھول بھی گیا ہوں۔ تو جو راوی جس کی سند لی جا رہی ہے تو صحیح کی شرائط میں سے یہ بھی ہو کہ تام ضبط ہو، اس کا حافظہ بھی قوی ہونا چاہیے، خالی عادل ہونا کافی نہیں حدیث لینے کے لیے۔ حدیث لینے کے لیے اس راوی کا عادل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ تام ضبط ہے، اس کا حافظہ بھی قوی ہے کہ نہیں، کہیں نسیان کا مسئلہ تو نہیں اس کو، کہیں بھول جانے کا پرابلم تو نہیں اس کو، کئی باتیں بھول تو نہیں جاتا، کہیں پہ بھی اگر آ گیا نا کہ وہ راوی جو اس حدیث میں موجود ہے اس کو نسیان کا مسئلہ ہے یا وہ بھول جاتا تھا، تو اس ایک بندے کے حافظے کیسے اس حدیث کے اس کی جو صحت کے جو مراتب ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جو حدیثوں کی کیٹیگرائز کی جاتی ہے نا، درجہ بندی، میں نے آپ کو کہا نا کہ صحیح لذاتی، اس میں یہ ساری چیزیں، راوی بھی صاحب عدالت ہو، دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ تام ضبط بھی ہو، اس کا حافظہ بھی قوی ہو، حافظے کا بھی مضبوط ہو۔ حدیث لینے کی بات ہے، خالی سچائی، امانت، دیانت کام نہیں آئے گی،
ارے بھائی حافظہ بھی ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے اس نے آگے کچھ سنا ہو، آگے کچھ بیان کر دیا ہو، بھولے سے، غلطی سے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر۔ عدالت ہے، صاحب عدالت ہے، سچا ہے، امین ہے، دیانتدار ہے، لیکن اس کے نسیان میں، اس کے حافظے میں فرق ہے۔ ممکن ہے اس نے سنا کچھ، اسے غلطی لگی، اس نے آگے کچھ اور بیان کر دیا۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے، صحابی بیان کرتا ہے جو ہے کہ وہ، یا بیچ میں بھی راوی بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لفظ کہا تھا یا یہ لفظ کہا تھا راوی نے، یعنی کوئی راوی کسی سے روایت کرتا ہے تو بعض اوقات، یا صحابی بھی بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ دو لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہا یا یہ کہا، یا یہ سنا یا یہ سنا۔ بعض جگہ حدیثوں میں ایسا بھی آپ نے سنا یا دیکھا یا پڑھا ہوگا۔ تو تام الضبط ہو، سند متصل ہو، پوری سند اسٹیپ بائی اسٹیپ موجود ہو، اس میں بیچ میں گیپ، انقطاع، اسکپ نہ ہو، وقفہ نہ ہو، کوئی سند بیچ میں سے غائب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، پھر جب ان کے استاد کی باری آئی تو وہ ان کا جو ہے وہ حوالہ بیچ میں سے غائب ہے، وہ ان کے اپنے استاد کے استاد سے بیان کر رہے ہو، بیچ میں ایک حوالہ غائب ہو، ایسا نہیں۔ سند متصل ہو، مکمل A to Z، بیچ میں سے کوئی وقفہ نہ ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کا استاد کون تھا۔ اب وہ حدیث اپنے استاد سے بیان نہیں کر رہا، اپنے استاد کے استاد سے بیان کر رہا، تو بھائی اپنے استاد کا نام کیوں نہیں لیا؟ ایک ایک راوی کی زندگی کی پوری چھان پھٹک کی گئی، اور اس کے پورے احوال یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں محفوظ کر دیے گئے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو قلم بند کیا گیا ہے، پوری زندگیاں، ان کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، خاندان، قبیلہ، برادری، ذات، کہاں پیدا ہوئے، کہاں زندگی بسر کی، کس سے تعلیم حاصل کی، معاملات میں کیسے تھے، عبادات میں کیسے تھے، معیشت، معاشرت، لوگوں سے طرز عمل، ایک ایک چیز ایسی کسوٹی کے اندر چھان کر پھر احادیث کو محدثین نے لکھا ہے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ 16 سال کے اندر امام بخاری نے بخاری کو لکھا، 16 سال میں ایک حدیث کی چھان پھٹک کرنے کے بعد پھر اس کو تحریر کیا، اور دل مطمئن ہو گیا، پھر اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، پھر اس کے بعد حدیث کو درج کیا اپنی کتاب میں۔ 16 سال لگ گئے امام بخاری کو اپنی حدیث کی کتاب کو لکھتے ہوئے۔ ہم اور آپ بیٹھے آرام سے سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی محنتیں تو دیکھیں، یہ تو لکھا ہے اور پھر اس کو جمع کیا، اس کو حاصل کیا علماء سے، اساتذہ سے، وہ مشقت الگ۔ زندگی ہی حدیث کی خدمت میں گزار دی، شادی بھی نہیں کی، حدیث کی خدمت میں اتنا منہمک ہوئے، شادی بھی نہیں کی، اسی دین حدیث کی خدمت میں وقت گزار دی۔ ایسا یعنی شغف، ایسا حدیث سے قربت، ایسا تعلق، ایسا یعنی حدیث کے لیے وارفتگی، ایسے جذبات اور ایسے احساسات اور ایسا عمل، اللہ اکبر۔ تو سند متصل ہو، معلول اور شاذ بھی نہ ہو، اس حدیث میں کسی قسم کی کوئی علت نہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری، ویکنس نہ ہو اس حدیث کے اندر، نہ متن کے اعتبار سے، نہ سند کے اعتبار سے، کوئی بھی علت نہ ہو کسی قسم کی۔ علت آپ کہہ لیں کہ کوئی نقص کہہ لیں، کوئی بیماری کہہ لیں، کوئی کمزوری کہہ لیں، کوئی ویکنس کہہ لیں، کسی بھی قسم کی، نہ متن کے اندر نہ سند کے، اور شاذ بھی نہ ہو۔ شاذ کیا کہتے ہیں؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت میں حدیث نہ لے کر آئے۔ دو بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ان دو بندوں میں ایک زیادہ پختہ ہے، عدالت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور دوسرا جو بندہ ہے وہ اس سے کچھ کم درجے کا ہے۔ تو ثقہ راوی اپنے اوثق راوی کی مخالفت نہ کرے، یعنی کسی حدیث کے بیان کرنے میں اگر اختلاف آ گیا
تو وہ ثقہ جو راوی ہے اوثق کی اگر اس نے اس حدیث کے بیان کرنے میں مخالفت کی ہے تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے. کہتے ہیں کہ شاذ حدیث بھی نہ ہو. یہ پیمانہ، یہ کسوٹی، یہ میزان، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیث کے علم کا، اصول حدیث کے علم کا دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 1400 سال گزر گئے، ایک ایک حدیث اور ایک ایک راوی، سند، متن، ایک ایک چیز اس طریقے سے محفوظ، اور پھر جو بیان کرنے والے ان کی زندگیاں، ان کے حالات، ان کے معاملات، اور اس کے اندر کتنی چھان پھٹک، کتنی چھان پھٹک. خالی سچائی قابل قبول نہیں ہے، خالی حافظہ قابل قبول نہیں ہے، سند بھی متصل ہو، اس سند اور حدیث کے اندر کوئی علت بھی نہ ہو، ثقہ نے اوثق کی مخالفت بھی نہ کی ہو، حافظہ بھی قوی ہو، عدالت بھی ہو، امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، سچائی بھی ہو، تب جا کے حدیث صحیح کے درجے پر پہنچتی ہے. اور لوگ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے وہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، حدیث تو اللہ کے رسول، یہ کوئی وحی تو نہیں، اللہ نے تو نہیں اتاری. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ میرے بھائیوں، ہم نے مقبول کی جو اقسام شروع کی اس میں سب سے پہلے صحیح لذاتی، اس کے بعد پھر صحیح لذاتی کی بھی کچھ مزید تفصیل آئے گی، یعنی عدالت کیا ہے، ضبط کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ضبط الکتاب کیا ہے، اور جو ہے سند، اسانید، یہ کچھ چیزیں جو ہیں آگے انشاءاللہ صحیح لذاتی کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی. تو یہ بتائیے کہ ہم نے جو محدثین کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آخری ہم نے کس محدث کو پڑھا تھا؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ امام نسائی تھے، اس کے بعد امام ابو داؤد. تو امام ابو داؤد کو ہم نے پڑھ لیا تھا یا امام داؤد کو پڑھنا باقی تھا؟ ہے پڑھنا ہے اس کو. چلیں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، وقت ہو گیا اصل میں. تو امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر ازدی سجستانی، سجستان ایک علاقہ ہے، یہ بھی اسی طرف کا علاقہ جو ہم پہلے جن محدثین کے بارے میں بات کر چکے ہیں اسی کے، یعنی وہ پورا خطہ ایک ہی ہے. اب یہ بخارا، یہ سمرقند ہے، یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یعنی اس کے مختلف ہی اسی منطقے کے علاقے. تو یہ بھی اللہ کی یعنی ایک کیسی حکمت ہے کہ ایک خاص علاقے سے ہی اللہ نے ان محدثین کو پیدا کیا. دوسرے محدثین کی طرح طلب حدیث میں اپنے وقت کے تمام علمی مراکز کے چکر لگائے، مثلا بغداد کے، دمشق کے، حجاز کے، کوفہ کے، بصرہ کے، جو بھی اس علاقے میں جو مراکز تھے، علمی مراکز سے، مسلمانوں کے دینی مراکز، تمام کا وزٹ کیا، تمام محدثین سے، اساتذہ سے، علماء سے. بالآخر بصرے میں سکونت اختیار کی، جو عراق کا ایک شہر ہے، کوفہ، بغداد، بصرہ، مشہور و معروف شہر ہے. بصرہ کے اندر سکونت اختیار کیا آخر میں. اساتذہ میں امام احمد بن حنبل، ابو الولید طیالسی، مسلم بن ابراہیم، یحییٰ بن معین، ایسی جلیل القدر شخصیتوں کے نام آتے ہیں. شاگردوں میں بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں. امام ترمذی ان کے شاگرد ہیں، امام نسائی ان کے شاگرد ہیں، خود ان کے صاحبزادے ابو بکر بن عبداللہ، پھر ابن عرابی، لؤلؤی وغیرہ. امام احمد کتنے جلیل القدر امام اور محدث ہیں اور ان کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن بعض روایتیں ان سے حدیث بیان کرتے ہیں، ان سے روایتیں حدیث کرتے ہیں بعض جگہ پہ. اور موسیٰ بن ہارون اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ابو داؤد دنیا میں اشاعت حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا ہوئے تھے. ابو حاتم بن حیان کا قول ہے کہ فقہ، علم اور حفظ و بزرگی میں ابو داؤد امام زمانہ ہیں. فقہ، علم، حفظ اور بزرگی میں ابو داؤد امام زمانہ ہے. سہل بن عبداللہ تستری ان کے ایک معاصر ہے، ان کے یعنی وقت کے ہیں. معاصر کہتے ہیں جو آپ کے ٹائم میں موجود ہو. تو زہد و ورع میں ان کی بڑی شہرت ہے. انہوں نے جس انداز میں امام ابو داؤد کو اشاعت حدیث کے سلسلے میں دعوت دی، اس سے امام کے اعلیٰ مرتبے کا اندازہ ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ ان بزرگوں میں کس درجے اخلاص پایا جاتا تھا. یہ ایک روز تشریف لا فرمایا، ابو داؤد میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں
اور چاہتا ہوں کہ درخواست منظور کی جائے۔ امام نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوگا تو ضرور آپ کی بات مانوں گا۔ فرمایا جس زبان سے تم حدیث رسول بیان کرتے ہو ذرا وہ تو دکھاؤ تاکہ میں اس پر عقیدت و محبت کا ایک بوسہ ثبت کر سکوں۔ جس زبان سے حدیث بیان کرتے ہو میں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے زبان باہر نکال دی اور سہل بن عبداللہ نے سچ مچ آگے بڑھ کر اسے چوم لیا، بوسہ دیا۔ اللہ اللہ، معاصرت کے باوجود ان کے زمانے کے تھے لوگ، اپنے وقت کے اپنے ساتھ کے لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں نا، لیکن ان کے درمیان بزرگوں میں کتنی محبت اور اخلاقی جرت تھی اور کس درجے دوسروں کی خوبیوں کے اظہار میں دلیری کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ آج کل تو علماء کو دیکھتے ہیں کسی عالم کا ذکر، اب یار وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی مولوی ہے، اپنے آپ کو لوگ بڑا کہتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت، اور امام ابو داؤد کا بہت بڑا کارنامہ سنن ابی داؤد کی ترتیب و تصفید ہے۔ یہ خدمت جب مکمل ہو چکی تو توثیق کے لیے اسے امام احمد بن حنبل کے حضور پیش کیا۔ امام صاحب نے اس کی تصدیق کی اور اسے پسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ بن زکریا کا کہنا ہے کہ اصل اسلام اللہ کی کتاب ہے اور ابو داؤد کو اس اسلام کے ایک ستون دین کی حیثیت حاصل ہے۔ حسن بن محمد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا اگر میری سنتوں کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنن ابی داؤد پڑھو۔ ابن العرابی کا قول ہے کہ کتاب اللہ اور سنن ابی داؤد پر بندے کی گہری نظر ہو تو دین کے مقدمات اور امور اجتہاد میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ اور ابن سبکی نے سنن ابی داؤد کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین اسلام کے یعنی اہم ایک کتاب، اور محدثین جو ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے کئی نسخے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی اسی طریقے سے مختلف شروحات بھی ہیں۔ ایک شرح سیوطی نے لکھی، قطب الدین احمد بن حسین رملی مقدسی نے بھی 4 بڑی بڑی جلدوں میں اس کے معانی اور مطالب بیان کیے۔ ابو زرع احمد بن عبد الرحیم عراقی نے 7 جلدوں میں اس کی شرح جو ہے وہ بیان کی۔ تو حدیث و سنت پر امام داؤد کی نظر اتنی وسیع تھی کہ لاکھوں احادیث کی چھان بین کے بعد سنن کا یہ نسخہ مرتب فرمایا۔ حدیث و سنت پر امام داؤد کی اتنی وسیع نظر تھی کہ لاکھوں احادیث کی چھان پٹک کے بعد حدیث کا سنن کا یہ نسخہ مرتب فرمایا جس میں 5000 کے قریب حدیثیں درج ہیں۔ لیکن ان کی اپنی رائے یہ تھی کہ اگر آدمی عقل، فہم و فراست سے کام لے تو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف 4 حدیثوں کے فہم اور ان کے اوپر عمل پر موقوف ہے، اور وہ حدیثیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ جو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں دین کا فہم، دین کی جو ہے وہ تفہیم اللہ تعالیٰ میں فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔